انداز ہے اور ایک طرف میں نے دوسرا انداز آپ کو بیان کیا ہے. عزت کس کی ہوگی؟ جو خرچ کرتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. اور للہیت کی بیس پر جو خرچ کر رہا ہو کہ مہمان میرے یہاں آیا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں، اس اعتبار سے منعیم بھائی جو کسی کی خدمت کر رہا ہے تو اس کی تو عزت کے گراف میں اللہ کریم پھر اضافہ فرمائے گا نا جی. اور دوسرے بندے کو تو لوگ بھاؤ نہیں پوچھیں گے. تو اب ایسا بندہ سوچتا رہے یار اس کی عزت ہو رہی ہے مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا. تو اپنے کام پر، اپنے انداز پر، اپنے ایٹیٹیوڈ پر بھی انتہائی توجہ کرنے کی حاجت ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، کہا بھی جاتا ہے جو خود عزت دار ہوتا ہے نا وہی دوسروں کو عزت دیتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ کبھی کسی کا سکون چھین کر کوئی خود سکون حاصل نہیں کر پایا. اب کسی کو تم نے بے سکون کر دیا اور تم یہ سوچو کہ سکون تمہیں مل جائے گا، کسی کو تم نے ذلیل کر دیا اور تم یہ سوچو کہ عزت تمہارا مقدر بن جائے گی، ایسا آج تک ہوا نہیں ہے. اس نے جس کو ذلیل کیا ہے وقتی طور پر اس نے عزت پائی ہے، لیکن حتمی طور پر عزت اس کا مقدر نہیں بنی. یہ ہر ایک جانتا ہے، اور ذی شعور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے پرکھ سکتا ہے کہ کسی کو ذلیل کر کے کوئی آج تک عزت کما نہیں پایا. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو عزت دیتا ہے، بھلے وہ جس کو عزت دے رہا ہے اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عزتوں کو اس کا مقدر فرما دیتا ہے. آج کے اس دور کے اندر جو ہمارا موضوع ہے الزام تراشی کے حوالے سے، سلمان بھائی، کسی مسلمان کا کسی برائی میں یا گناہ میں مبتلا ہو جانا بلا شبہ برا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا برائی کا، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. ایک تو وہ مسلمان ہے جو برائیوں میں مبتلا ہے، یہ بھی برا ہے، لیکن کسی پر برائیوں کا جو ہے جھوٹا الزام لگا دینا یہ اس سے زیادہ برا ہے. یعنی کسی کو کہہ دینا کہ یہ اس کے اندر یہ ایپ پایا جا رہا ہے، وہ ایپ پایا جا رہا ہے، یہ اس سے زیادہ برا ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن و احادیث کے حوالے سے جو روایات ہیں جن کے اندر وعیدات بیان کی گئی ہیں کہ جو بندہ کسی پر جو ہے وہ جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں، اگر وہ بندے کے ذہن میں ہونا بندہ کسی پر الزام کبھی نہ لگائے. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ دین کا علم نہیں ہوتا. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وعیدات ارشاد فرمائی ہیں کہ جو بندہ کسی پر جھوٹا الزام لگائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے ایک حصہ ردغۃ الخبال میں رکھے گا. یعنی وہ جگہ جہاں پر جہنم کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے وہاں پر رکھے گا جب تک اس کے گناہ کی سزا پوری نہیں ہو جاتی. تو کوئی بندہ کیسے کسی پر الزام لگا سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی روایات ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کئی واقعات دیکھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں. جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آقا یہ وہ لوگ ہیں جو بلا وجہ دوسروں پر جو ہے وہ جھوٹا الزام لگایا کرتے تھے، ان کی عیب دری کیا کرتے تھے، ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو جو ہے وہ تار تار کر دیا کرتے تھے. یہ اگر روایات بندہ اپنے ذہن میں رکھے، ہو ہی نہیں سکتا وہ کسی پر الزام لگائے. کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کر دینا، کسی مسلمان کو ذلیل کر دینا، یہ کعبے کو ڈھانے سے بھی بدتر ہے. اس طرح کی جو روایات ہیں اگر یہ بندہ اپنے ذہن میں رکھے تو کسی پر الزام کبھی نہ لگائے. اب جو الزام لگانے والا ہے اور جس پر الزام لگایا گیا ہے، اب دونوں کو کیا نقصان ہوتا ہے اس پر بھی بندہ ذرا غور کر لے. الزام لگانے والا وہ خود بھی کبھی سکون کے اندر نہیں رہتا، اس کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی سچ سے پردہ اٹھ جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے میں نے تو جھوٹا الزام لگایا تھا. پھر الزام لگانے والا بھی دنیا والوں کے سامنے جو ہے وہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے. اور جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ اپنی ساری زندگی کی جو ہے وہ بے سکونی کے اندر گزار دیتا ہے. اب تم نے تو اس پر الزام لگا دیا، تمہارے تو دو لفظ تھے، لیکن جس پر الزام لگایا ہے اس کو تو لوگ برا ہی کہیں گے. ایسے اس کو ایک فرضی حکایت جیسے وہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک پنچایت لگی ہوئی تھی، وہاں پر جو ہے بھینس کی چوری کا معاملہ تھا کہ کسی کی بھینس چوری ہو گئی ہے. وہاں پر جو ہے اس گاؤں کے ماسٹر صاحب بھی موجود تھے. تو اتنے میں ایک دیہاتی دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کہا ماسٹر جی آپ کے باڑے سے بھینس مل گئی ہے. جب یہ کہا ماسٹر صاحب تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سارے لوگ انہی کو دیکھتے رہ گئے کہ ماسٹر صاحب کے باڑے سے بھینس ملی ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا غلط فہمی کے اندر الزام لگا دیتا ہے. اب سارے لوگ تو ان کو دیکھ کر وہاں سے چلے گئے. اب ماسٹر صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد وہ دیہاتی بھاگتا ہوا آیا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، وہ آپ کے باڑے سے نہیں بلکہ ساتھ والے باڑے سے ملی ہے. اب اس کی تو غلط فہمی تھی. اب وہ ماسٹر صاحب اس کو ایک ہی جملہ انہوں نے کہا اور وہی کہہ سکتے تھے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اب تم سارے گاؤں کے ایک ایک فرد کو پکڑ کر بھی جا کر کہو نا، تب بھی تم جو ہے اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تو میں چور جو ہے وہ مشہور ہو چکا کہ ان کے جو ہے جگہ سے یہ بھینس ملی ہے. تو یہ یعنی ایک فرضی حکایت بیان کی جاتی ہے. اب یہاں سے بندہ غور کرے کہ بسا اوقات غلط فہمی کے اندر بھی بندہ کسی پر الزام دھر دیتا ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. غیبت سے بھی بڑھ کر
کر گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو اس کو حرام قطعی لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو تہمت لگانی ہے حرام قطعی ہے، اور بالخصوص کسی عورت پر بدکاری کا الزام لگانا، یعنی اس طرح کے الزام کسی پر دھر دیے جاتے ہیں تو اس پر بندے کو خود غور کرنا چاہیے کہ جس پر میں الزام لگا رہا ہوں، جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، تو الزام لگانے والا خود تو بے سکون رہتا ہی ہے، لیکن جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کی کیا کیفیت بنتی ہے، بندہ ذرا اس پر بھی ذرا غور کر لے۔ درست فرمایا، بہت ریلیونٹ بات کہی آپ نے، اور بڑی توجہ طلب بات ہے یہ بھی کہ بعض اوقات جب رشتے کے لیے کہیں پر مشورہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی بعض اوقات اس طرح کی بات کر دیتے ہیں اس پرٹیکولر فرد کے بارے میں، لڑکے کے بارے میں یا لڑکی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات جھوٹی جو ہے وہ اڑا دیں گے کہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دیں گے، کردار کشی کر دیں گے، کوئی اس طرح کا مطلب زبان کھولیں گے۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں، کسی بچے کے بارے میں، کسی بچی کے بارے میں، بالخصوص جو رشتے کا معاملہ ہے اس میں کسی لڑکے کے بارے میں، کسی لڑکی کے بارے میں آپ اگر غلط رائے دے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ کما تدین تدان، اللہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ایک الزام ہی لگا رہا ہوں، یا میں تو کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جس سے کسی کی عزت جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں میں۔ اب ضروری نہیں کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو پاؤں۔ دیکھا گیا ہے کہ اللہ کریم کی ذات ہے، حفاظت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آگے لے جاتا ہے، اس کو عزت عطا کر دیتا ہے، اور یہ الزام لگانے والا ذلیل ہو جاتا ہے۔ میرے اندر بڑے عیب ہیں، یہ بات ہر انسان کو جو ہے وہ سوچ کے اور یاد رکھنی چاہیے۔ ایک نہیں، کافی سارے عیب ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عیب کھول دیے تو لوگ تھو تھو بھی نہیں کریں گے، یعنی اتنا گھٹیا سمجھیں گے کہ بولیں گے تو اس پر تو تھو تھو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، بالکل بھی، بالخصوص کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنی زبان جو ہے نا وہ اس کو روک کے رکھیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور انتہائی یہ سیریس ایک میٹر ہے۔ اور یہیں پر ایک دوسری بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہن بیٹی کو بھی اور بھائی اور بیٹے کو بھی اپنا کردار، اپنا انداز، اپنا جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے وہ ایسا شفاف بنانا چاہیے، اور ایسا خوبصورت اور اعلیٰ بنانا چاہیے، ایسا حیا کے اندر رچا بسا بنانا چاہیے کہ لوگوں کی زبان پر بننے کی تعریف کے ہی قصیدے ہوں۔ کریکٹر ایسا، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، یاد رکھیے، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کے الفاظ سے زیادہ اونچی آواز رکھتا ہے، زیادہ اونچی آواز سے بولتا ہے۔ اپنا کردار ہی ایسا بنایا جائے، اپنا انداز ہی ایسا رکھا جائے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چاند کی طرف دیکھ کر کے تھوکے تو تھوک اس کے اپنے منہ پہ ہی آئے، اس طرح کا کردار بنایا جائے، اور کسی کو رخنا اندازی کا موقع نہ دیا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسلام کے دیے ہوئے سانچے کے مطابق بہن بیٹی زندگی گزارے، بھائی بیٹا زندگی گزارے، تو یہ انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی کہ کوئی بھی اٹھ کر مطلب بات کر دے کو کرے گا تو اس کو چار بندے اور اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کا راشن پانی پورا کرنے کے لیے یہ موجود ہوں گے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے، دیکھیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے۔ خالد بھائی، الزام تراشیوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ یعنی میں اگر سسپیشس ہو جاؤں گا، مشکوک سا اگر بن جاؤں گا تو لوگ مجھے مشکوک ہی کہیں گے۔ تو اپنے آپ کو مشکوک بھی نہیں بنانا، سسپیشس بھی نہیں بنانا، یہ بھی ایک اہم کام ہے۔ الزام تراشی تو الگ، اس کے ساتھ ساتھ